میں آج وہ ساری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غزوہ ہند لڑے گا کون، فوج بھیجے گا کون، فوج آئے گی کہاں سے، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے اگر ہمیں بھی اس فوج کے ساتھ مل کے ہمیں اس کے اندر حصہ لینے کا موقع مل جائے۔ تو بہرحال ایک بات طے ہے کہ سرزمین، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلے تو میں آپ کے حصے کی اس حدیث میں لے کے آیا ہوں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حدیث جو آج جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ قرطبی نے اپنے اس میں لکھی ہے، اور یہ حدیث بڑی حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے کہ بیضاء الخراب فی اطراف الارض، دنیا کے چاروں طرف خرابی پیدا ہو جائے گی، جنگ حتی تخرب مصر، اس وقت تک نہیں ہوگی جب مصر خراب نہیں ہوگا۔ تو 2011 میں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے مصر، 1400 سال پہلے، کیا 25 سال پہلے میں غامدی صاحب کو حدیث سناتا تو کہتے او یار تسی لوگ ایسے جنگانے پہ کیا کرتے تو بکواس کرتے رہتے۔ ومصر آمنت من خراب حتی تخرب البصرہ، مصر سے بصرہ کب خراب ہوا ہے؟ جب عراق میں امریکہ ہے، پوری گائیڈ لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک چیز۔ وخراب البصرة من العراق وخراب من ضفاف النیل وخراب المکة من الحبشہ وخراب المدینة من الجوع وخراب اليمن من الجرات۔ اللہ، یمن میں قحط سے خرابی پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ خراب الفارس الصعاليق وخراب الترک من الدن وخراب الدین من الارمن وخراب الارمن من الخزر وخراب الخزر من الترک وخراب الترک من السوائق وخراب السند من الحج۔ رسول اللہ زمانہ کا نقشہ اٹھا لیں، دیبل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گوادر سے، اور کہاں تک جاتا تھا سندھ؟ اٹک کے پل تک، اٹک سے خراسان شروع ہو جاتا تھا۔ کس کی کٹ لگنی ہے؟ کس کو سزا ملنی ہے؟ یہ جوتے کس کے پڑنے ہیں؟ اس کے۔ ہمیں اس لیے جوتے پڑنے ہیں کہ ہم نے وعدہ خلافی، ہمارا بنی اسرائیل والا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں اتنی شاندار قسم کی، ہمیں تو غلامی سے نجات دلایا، اور تم سمجھتے ہو کہ تو اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور کس طرح وہ کونوا قرۃ خاسئین وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، سب کچھ ہوا۔ ہم نے ایک وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں اٹک کے اس طرف آپ کو کہیں نہ کہیں اسلام ضرور مل جائے گا۔ میں بچپن میں یہاں جاتا تھا، اگر کبھی میرے والد نے کہا اس کو ڈرائیور کو یار نماز کے لیے گاڑی روکو، تو کہتا یار کرم پڑھ کے چلایا کرو نا۔ آج بھی آپ روکوا کے دکھوائیں، لیکن وہاں ڈرائیور پہلے روکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے، پٹھان کہتا ہے کہ تاسنگا پختانہ دی منز نہ کی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا؟ تم کیسا خرابیاں اپنی جگہ، خرابیوں کو چھوڑیں اپنی جگہ، جو کچھ بھی ہے۔ آج بھی سوات آخری وہ جگہ تھی جہاں پر شریعت نافذ تھی، شریع قوانین نافذ تھے، جس کو آ کے ایوب خان نے پھر ختم کیا۔ قلات آخری تھی جس میں دستور العمل دیوانی جائے تو شریعت نافذ تھی، شریع قوانین نافذ تھے، اور وہ چلتے۔ بہرحال تو یہ ایک خراب السند من الہند، اور اگلا کمال ہے خراب الہند من الصین، اور ہند کو تباہ کرے گا چین۔ کسی نے سوچا تھا کبھی کہ چینی جو ہے ہند کے ساتھ لڑائی کریں گے؟ چینی جو ہے ہند کے، آج پہلی لڑائی تو پہلی تو چلو باسل کو ابھی تو ہو گئی نا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری یہ پینٹاگون اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ ہماری جو فزیکل اپریٹس ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہاں سے آئے گا، کیونکہ ہم سمندر سے نہیں، کہاں سے داخل ہوں گے؟ بیچ میں نارتھ کوریا کا ہم لے کے بیٹا، وہ چھوٹا کیا نام ہے اس کا، تو اپنا وہ جو۔ اب آتے ہیں ان حدیث کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں کسی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ میں بات نہیں کرتا، لیکن نعمت شاہ ولی کی بھی باتیں کرتے ہیں، میں وہاں بھی ایک دو اشعار سناتا ہوں، وہ بھی اگر آپ سن لیں۔ آپ دیکھیں 18 حدیثیں ہیں، اور دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گھڑی گئی ہیں، وہی اس وقت کس کو پتا تھا ہند میں آئے گا، لڑائی ہوگی۔ حالت یہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنا لشکر بھیجا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ لوگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا واپس آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہمیں، کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ یہ صورتحال۔ اب میں صدیقی صاحب نے ان کو بہت اچھے طریقے سے اکٹھا کر لیا ہے، اب میں ان کی حدیث کو ایک ایک کر کے
آپ کے سامنے. اور یہ حدیثیں بہت بڑی بڑی جسے کہتے ہیں. سب سے پہلے تو مسند احمد بن حنبل کی سنن نسائی کی لے لیتے. رسول اللہ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، پس اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کروں گا. اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میں اس میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا. اگر میں لوٹ آؤں گا تو میں آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا. سنن نسائی کی حدیث ہے ایک جگہ، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سیاستہ میں آتی ہے سنن نسائی جو، اور اس کی تمام راوی جو ہیں حسن ہیں، کیونکہ اس میں حضرت ثوبان کی روایت بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد یہی حدیث جو ہے پھر دوبارہ ایک اور طریقے سے جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے. پھر حضرت ثوبان سے ایک اور ہے کہ میری امت دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا. ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. پھر اس کے بعد مسند احمد بن حنبل نے اسی روایت کو سیدنا احمد بن حنبل نے انہوں نے امام ابو ہریرہ سے حدثنا حشیم بن ان سیار ان جبر بن عبیدہ ان ابو ہریرہ. میں وہ ساری لسٹ دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ کافی زیادہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ تم تصویر نہیں بتاتے ہو. پھر حدثنا یحییٰ بن اسحاق حدثنا برا بن ان الحسن ان ابی ہریرہ قال حدثنی خلیلی صادق رسول اللہ. میری امت میں ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، اگر میں نے اس کو پایا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو میری امت میں ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا. ادھر سے گزر کے جائیں گے. وہاں لشکر کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے نہیں جائے گا، کہیں اور سے آئے گا. ایک یہ بھی طے کر لیں. ٹھیک ہے. نبی کے نے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ میری امت میں دو گروہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ پھر مثلا بہقی کی جو حدیث ہے اس کے بھی راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس میں بھی وہی والی فضیلت والی بات ہے. پھر اس کے بعد جو اصل حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ ہے یہ بھی ساری ساری اسی طرح 18 مجمع زوائد کی حدیث ہے، تاریخ الکبیر کی حدیث ہے کہ میری امت میں دو گروہ، ایک حضرت عیسیٰ کہ جس وقت وہ لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے. یہ جو ہے اس کے جو ہے نعیم بن حماد کی اس کی حدیث کے اندر. ہاں، اگر میں نے غزوہ ہند کو پایا تو میں اپنا نیا مال اپنے آباء و اجداد سے میراث سے ملا مال بھیج دوں گا، اس جنگ میں شریک ہوں گا. پس جب اللہ میں فتح آتا ہے ہم واپس لوٹیں گے تو آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوگا. وہ لشکر شام آئے گا تو اس میں حضرت عیسیٰ ابراہیم مریم کو پائے گا. وہاں مہدی اس طرف نکل چکے ہوں گے، ہمارا لشکر اور طرف ہوگا. میں ضرور اس بات کو عرض کروں گا، ان کے قریب ہوں اور ان کو خبر دوں کہ اللہ کا رسول میں نے آپ کی صحبت اختیار کی. کہا رسول اللہ مسکرا دیا، فرمایا بہت دور ہے، بہت دور ہے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے کہ بیت المقدس سے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا اور وہ لشکر جو ہے وہ غزوہ ہند میں حصہ رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو بیسک جنگ ہے وہ وہاں شروع ہونی ہے. ہماری کٹ کٹا ہو چکی ہوگی، یہ والا مسئلہ ہو چکا ہوگا. پھر جو لشکر جو آئے گا وہ پھر اس کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہ سندھ میں بھی آئے گا اور سندھ سے. یہ ایک. اب میں اس کے تھوڑا سا نعمت شاہ ولی کا بھی اگر آپ میں ذکر کر دیتا ہوں، اگرچہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اور فلاں ہے کہ نہیں، کافی ساری اس کے اوپر، لیکن بہرحال میں اس کی چند ایک مجھے خود بھی یاد ہیں اس معاملے کے اندر کہ جو انہوں نے نعمت شاہ ولی نے اس کے اندر ذکر کیا ہے. تو اس میں ایک چیز کا میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر سوالات جوابات کر لیجیے گا. آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک صاحب ملے تو ان صاحب نے، ان کے والد علم العادات کے بہت بڑے ماہر تھے اور انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں جو تھیں وہ لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن چٹے پڑھتے اور قرآن کی آیات سے کرتے تھے. اور وہ خود جو تھے وہ بہت بڑے عربی کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. اس کے بعد انہوں نے ایک کہا گیا کہ تم ایک کتاب مرتب کرو روحانی لیول پہ، اور یہ کتاب انہوں نے مرتب کی. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد جب چھاپنے کا وقت آیا تو ان کو منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس فقیر کو یہ کتاب دیو تاکہ یہ اس کو محفوظ رکھے وقت آنے پہ. اس میں کچھ چیزیں جو اس وقت تھوڑا سا اس میں ہیں، اس وجہ سے میں جو ہے یہ بیسیکلی علم العادات کے بارے میں اس حدیث سے
انہوں نے بات شروع کی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، وہ خراب سندھ میں، ٹھیک ہے، اور یہ لشکر ہندوستان میں دجال کی آمد تک قیام کرے گا، ٹھیک، اللہ اس کو لشکروں کو معاف کر۔ اسی کے اندر تو اس کے اندر انہوں نے مختلف ترتیب لکھی ہے، تو جو انہوں نے ٹائم بتایا تھا وہ ٹائم جو ہے وہ ٹائم انہوں نے بیسیکلی میرا انداز، میں اس کے ضابط امین ہوں، میں اس بات کو کھول نہیں سکتا ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کوئی اتنا دور نہیں ہے، تو ان کا بھی یہی اندازہ تھا، میں نے بھی یہی اندازہ ہے، لیکن ان کو تو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ علم دیا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب یہ جو اسی طرح کے علم کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے بتائی ہے نعمت شاہ ولی کی احادیث، جو سوری اس میں یہ ہے کہ جنگ جو ہونی ہے غزوہ ہند کی، وہ یہاں نہیں ہونی، اٹک پہ ہونی ہے، اور اٹک کا جو دریا ہے وہ 3 دفعہ خون سے تر ہو کے بہے گا، 3 دفعہ، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چلتے چلتے اٹک تک آئیں گے تو پھر اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مختلف چتر اور نانگا پربت، باسیر ملک و گلگت، پس ملک ہائے تبت، کیرت جنگ آنا، بادست شورس تر ملک ہند پیدا، فتنہ و فساد برپا در ارہن مشرکانہ۔ اس کے اندر وہ پھر آگے وہ کہتے ہیں ماہ محرم آیت چوتے گے مسلمانہ، ماہ محرم میں یہ کام شروع ہو جائے گا، اور خاص آمد جب آ جائیں گے، اور عثمان و عرب و فارس ہم مومنان اوسط از جذبہ آئندہ و البانہ، آراب نیز آئند اسکوہ دشت ہاموں، سیلاب آتشیں شد از ہر طرف روانہ، یک جاں شود عثما ہم چینیان اورنا، فتح کنند اینا کل ہند غازیانہ۔ یہ سارے کے لوگ عرب سے، فارس سے، ادھر سے لوگ اٹھ کے آئیں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لاہور فتح ہوگا تو اجمیر فتح ہوگا تو دلی فتح ہوگا تو یہ سب کچھ فتح ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر کرنے کی بات تھی کہ اس چیز کے لیے تیار رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان دے اس لشکر کی، حالات بہت نزدیک ہیں۔